أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے میں بات کروں گا اخلاقیات پر، اس کے بعد سائنس کی بات اور اس کے بعد حوالوں کی بات، جو کہ ڈاکٹر علی وقار قادری نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح اور شادی کی عمر کے بارے میں بلال کتب کے پروگرام میں اعتراض اٹھایا۔ تو ٹائم ضائع کیے بغیر پہلے بات کرتے ہیں اخلاقیات کی۔ اخلاقیات کیا ہوتی ہے؟ ہر علاقے کا جو عرف ہوتا ہے، اس علاقے میں جو بات بہتر سمجھی جاتی ہے وہی اخلاقیات ہوتی ہیں، کہ کس علاقے میں کیا چیز رائج ہے، کیا رسم و رواج ہیں، جو رسم و رواج، جو باتیں اس علاقے کے لوگ مانتے ہیں وہ اخلاق ہوتے ہیں، وہ اخلاقیات ہوتی ہے اس علاقے کی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کی، اس وقت عرب میں یہ باتیں عام ملتی ہیں، لیکن یہ ڈاکٹر علی وقار قادری کہتا ہے کہ نہیں، کچھ لوگوں نے کر دیا تو یہ بات قرآن کے خلاف ہے، ہم نہیں مانتے، اس لیے ہم عرب کی بات نہیں کرتے، باقی علاقوں کی بات کرتے ہیں کہ اس دور میں یا اس کے بعد کیا عمر تھی لوگوں میں شادی کی، کیا اس عمر میں جو شادی ہوئی اس کو لوگ برا سمجھتے تھے یا جائز سمجھتے تھے، صحیح سمجھتے تھے۔ تو پہلے نمبر پر ہم بات کرتے ہیں تھوڑا عرصہ پہلے کی، 6-7 صدیاں پہلے۔ اسلام تو 1450 سال پہلے آیا، لیکن 1396 عیسوی میں انگلینڈ کے بادشاہ رچرڈ دوم نے 6-7 سال کی لڑکی سے شادی کی، شہزادی ایزابیلا سے، جس کی عمر 6-7 سال کے درمیان تھی، اس سے شادی کی 1396 عیسوی میں۔ اگر یہ بری بات تھی تو انگلینڈ کے بادشاہ نے یہ شادی کیوں کی؟ یعنی بری بات نہیں تھی اس لیے اس نے شادی کر لی۔ انڈیا کی جھانسی کی رانی، اس نے 7-8 سال کی عمر میں شادی کی، مشہور عورت ہے جھانسی کی رانی۔ اس کی جب شادی ہوئی گنگا دھر راؤ سے تو اس کی عمر اس وقت 7-8 سال تھی۔ اور مشہور ہستی ہندو دھرم میں رام کی بیوی سیتا، اس کی جب شادی ہوئی تو اس کی عمر 6 سال تھی، سیتا کی عمر 6 سال تھی۔ اور اس کے علاوہ 1500 عیسوی میں ہنری ہشتم، اس نے 6 سال کی عمر کی لڑکی سے شادی کی۔ یہ شادیاں ہیں جو 6-7-8 سال کی عمر میں ہو رہی ہیں، اور لوگ ان کو برا نہیں سمجھتے تھے، اس لیے یہ شادیاں ہوئیں۔ عام لوگوں کی بات تو وہ عام لوگ ہوتے ہیں، ان کی باتیں تاریخ میں زیادہ نہیں ملتی، خاص لوگوں کی ملتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ مختلف ممالک میں بعد میں کیا رواج چلتا رہا ہے، یہ 18 سال والا، 16 سال والا، تو بعد میں لوگوں نے شروع کر دیا کہ اس عمر میں شادیاں ہونی چاہیے، میڈیکل کے مسائل ہیں تو میڈیکل پر بات بعد میں کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ امریکہ کی اسٹیٹ ڈلاویئر میں 1880 عیسوی سے پہلے اس وقت تک، یعنی کہ لڑکی کی شادی کی جو کم سے کم عمر تھی وہ 8 سال تھی، اور کیلیفورنیا میں 10 سال تھی۔ تو یہ اسٹیٹ میں، امریکہ کی اسٹیٹ میں 1880 کوئی دور کی بات نہیں ہے، اس سے پہلے تک 8 سال اور 10 سال شادی کی عمر رہی ہے۔ اور امریکہ کی ریاست میساچوسٹس میں 28 جولائی 2022 کو قانون پاس ہوا کہ 18 سال شادی کی عمر کم سے کم مقرر کی جائے۔ اس سے پہلے 12 سال کی لڑکی اور 14 سال کے لڑکے شادی کر سکتے تھے۔ اسی طرح نیو ہیمپشائر امریکہ کی ریاست ہے، اس میں 2018 سے پہلے تک 13 سال کی لڑکی سے شادی ہو سکتی تھی۔ اور روس میں ابھی تک ریاستیں ہیں کچھ، جیسے تاتارستان، باشکورتوستان، تولا اوبلاسٹ اور ٹومین اوبلاسٹ، ان میں ابھی تک 14 سال کی عمر کی لڑکی کی شادی ہو سکتی ہے۔ تو یہ باتیں جو میں نے بتائیں یہ علاقے کے رسم و رواج، اخلاقیات کے دائرے میں آتی ہیں۔
تو یہ شادیاں ہوتی رہی ہیں. میں نے تو 6 سال کی عمر تک کے حوالے دیے ہیں. 6 سال، 7 سال، 8 سال، 9 سال، 10 سال. تو یہ ایک عام بات تھی، یہ اخلاقیات کے دائرے کے اندر تھی. اس بات کو برا نہیں سمجھا جاتا تھا، جیسا کہ آج کل لوگ اسلام کا نام بھی لیتے ہیں اور غیروں سے ڈرتے ہیں کہ وہ کیا کہیں گے. بھی غیروں کی اپنی شادیاں اسی عمر میں ہوتی رہی ہیں، ابھی یہ نئے قانون بنے ہیں. اب بات کرتے ہیں ٹائم ضائع کے بغیر میڈیکل کے شعبے کی، کہ میڈیکل میں کیا اس طرح کی شادی میڈیکل کے لحاظ سے ہو سکتی ہے. میڈیکل کا مسئلہ کیا ہے؟ 2 مسائل سمجھ لیں آ جاتے ہیں. ایک، کیا اس عمر کے اندر بلوغت ہو جاتی ہے، لڑکی مباشرت کے قابل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. دوسرا ایشو کہ اگر حاملہ ہو جائے اور پریگننسی کے بعد بچے کی پیدائش کے وقت، اس وقت مسئلہ بن سکتا ہے، یا اس کے بعد زندگی مسائل کا شکار ہو سکتی ہے. تو اس بارے میں میڈیکل کے لحاظ سے کیا ہوتا رہا ہے. بلوغت، اس کے تو ابھی بھی بہت سارے واقعات 7-8 سال کی عمر میں اگر آپ سرچ کریں تو BBC کی رپورٹس وغیرہ کافی ساری رپورٹس مل جاتی ہیں کہ ابھی بھی 7-8 سال کی عمر میں بلوغت ہو رہی ہے. لیکن ہم اس سے پہلے بات کرتے ہیں کہ 2016 میں برطانیہ میں 4 سالہ بچی بالغ ہو گئی. اسلام کے حوالے دیتے ہیں نا آپ لوگ کہ اسلام میں بلوغت شرط ہے، تو جب بالغ ہو گئی 4 سال کی بچی 2016 میں برطانیہ میں، یہ ابھی آپ سرچ کر سکتے ہیں، ڈان اخبار کی ویب سائٹ پر موجود ہے یہ والا. اور روزنامہ ڈان کے مطابق ہی 1966 میں مارچ میں خبر لگی کہ 8 سالہ بچی حاملہ ہوئی اور 9 سال کی عمر میں بچہ جنا. یہ میڈیکل کا مسئلہ ہے نا. 8 سال کی عمر میں حاملہ ہو گئی اور 9 سال کی عمر میں اس نے بچہ جنا. اور روزنامہ جنگ کراچی 16 اپریل 1986 کی خبر ہے، ملتان میں 8 سالہ بچی حاملہ ہوئی. 8 سالہ بچی. اور 9 دسمبر 1997 میں، یہ بھی جنگ کی خبر ہے، 8 سالہ لڑکی نے بچے کو جنم دیا. 8 سالہ لڑکی نے بلوغت ہو گئی تھی تو ہی بچے کو جنم دیا تھا نا. تو بلوغت جب ہو جائے گی، یا آپ اعتراض کریں اسلام پر یہ بھی کہ بلوغت کے بعد بھی شادی نہیں ہے، تو پھر اس پر بات ہوگی. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ بلوغت سے پہلے شادی نہیں ہے، حالانکہ یہ بھی مسئلہ نہیں ہے کسی مذہب میں، بلکہ میں آپ کو ہندو دھرم کے 1-2 حوالے دے دیتا ہوں. گوتم دھرم سوتر میں ہے کہ ماہواری شروع ہونے سے قبل ہی لڑکی کی شادی کر دینی چاہیے. جو ایسا نہیں کرتا وہ پاپی ہے بلوغت سے پہلے. اور اسلام میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے، لوگوں نے اپنی طرف سے مطلب نکال دیا ہے. خیر، اس کے علاوہ 13 ستمبر 1936 میں سلڈینا اکونا کولمبیا کی، اس نے 8 سال 2 ماہ کی عمر میں بچے کو جنم دیا. 8 سال 2 ماہ میں. میکسیکو کی زلما گوڈالوپ مورلیس نے 12 جنوری کو 8 سال کی عمر میں 12 جنوری 1993 کو 12 جنوری 1993 عیسوی کو 8 سالہ عمر میں بچے کو جنم دیا. اور یہ ایک مشہور واقعہ ہے، گنیز بک کا ورلڈ ریکارڈ ہے. لینا میڈینا نے 5 سال 7 ماہ 21 دن کی عمر میں 5 سال 7 ماہ 21 دن کی عمر میں بچے کو جنم دیا. اور یہ اس کا بچہ 40 سال کی عمر تک زندہ رہا اور پھر طبی موت مر گیا. 40 سال زندہ رہا یہ بچہ، جس کی پیدائش اس کی ماں کی عمر اس وقت یہ تھی 5 سال 7 ماہ 21 دن. یہ مشہور واقعہ ہے، آپ سرچ کریں مل جائے گا. اور یہ واقعہ جو ہوا یہ 14 مئی 1939 عیسوی کو ہوا. اور یہ عورت بعد میں کافی عرصہ زندہ رہی اور اس نے دوسری شادی کی 2002 تک، تو اس کی بات ملتی ہے. یہ جنوبی امریکہ پیرو کی ایک عورت تھی.
اور اس کے علاوہ روس کی ایک لیزا نامی عورت تھی یا لڑکی تھی، 6 سال کی عمر میں ماں بنی، 1934 کی خبر ہے۔ یہ مشہور خبریں ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ بھارت کی ایک لڑکی تھی جو کہ 6 سال کی عمر میں ماں بنی 1932 عیسوی میں، لیکن اس کا نام نہیں بتایا گیا، ایچ کے نام سے سرچ کریں آپ کو مل جاتی ہے یہ۔ تو یہ حوالے ہیں میڈیکلی طور پر کہ اس عمر میں بلوغت بھی ہو جاتی ہے اور لڑکیوں نے بچے بھی پیدا کیے۔ تو میڈیکل کے لحاظ سے اس عمر میں یعنی 9 سال کی عمر میں، اس سے پہلے کے واقعات میں نے آپ کو بتایا، کوئی مشکل بات نہیں ہے کہ لڑکی بالغ ہونے کے بعد حاملہ ہو جائے اور بچے کو جنے۔ یہ کوئی میڈیکلی طور پر ایسی بات نہیں ہے جو کہ نہ ہو سکتی ہو، اور یہ تو سب مسلمان مانتے ہیں کہ بلوغت کے بعد شادی کی جا سکتی ہے، اور اسلام کی شرط ہے کہ اگر رشتہ مل جائے تو بالغ ہونے کے فوراً بعد شادی کر دی جائے، یہ شرط ہے۔ بلوغت سے پہلے والی بات کو چھوڑ دیں، بلوغت کے بعد جتنی جلدی ہو سکے شادی کریں۔ اور میں نے یہ حوالے دیے ہیں میڈیکلی طور پر، یہ پروف شدہ ہیں، آپ سرچ کر سکتے ہیں کہ 6 سال تک، بلکہ یہ جو ایک واقعہ ہے 7 ماہ 21 دن، 5 سال 7 ماہ 21 دن کی ماں، تو یہ میڈیکلی طور پر پروف شدہ باتیں ہیں۔ تو میڈیکل کا اعتراض بھی نہیں بنتا 9 سال کی رخصتی شادی پر، اور اخلاقیات کا بھی نہیں بنتا۔ اب بات کرتے ہیں حوالوں کی۔ تو احادیث کی کتب میں، تمام مشہور کتب میں جہاں یہ حوالے ہوتے ہیں، مل جاتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خود کہا کہ میرا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 6 سال کی عمر میں ہوا، یعنی 6 سال کی تھی اور 7واں سال شروع تھا، ایک 7 سال کی بھی ایک روایت مل جاتی ہے، اور 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی۔ یہ صرف 9 سال ہی ملتے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ملتا۔ کسی کتاب میں بھی اور کوئی بات نہیں ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رخصتی 9 سال سے زیادہ عمر میں ہوئی، یہ کہیں بھی کوئی بھی روایت نہیں ہے۔ تو 9 سال کی رخصتی یہ حدیث کی کتب میں وضاحت سے مل جاتی ہے۔ بخاری 3894، بخاری 5134، مسلم 1422، نسائی 3255، نسائی 3378، ابو داؤد 4933 اور ابو داؤد 2121، ابن ماجہ 1876، اور بھی کافی کتب میں یہ حوالے مل جاتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی رخصتی 9 سال کی عمر میں ہوئی۔ تو یہ حوالے ہیں جو کہ واضح طور پر ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی حوالے ہیں جو کہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کم عمر میں ہوئی۔ تو بخاری کے اندر ایک روایت ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے خود سے کہتے ہیں کہ ادھر بھول گیا لکھنے والا، 9 سال کی بات 19 سال کی بات تھی، اس نے 9 سال لکھ دیا، اور 6 سال 16 سال کی بات تھی اور اس نے 6 لکھ دیا۔ اچھا بھائی، تو یہ کیا ہے؟ بخاری کے اندر روایت ہے 6130، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ خود کہتی ہیں کہ جب میری شادی ہو کر آئی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں آئی، تو میرے پاس گڑیاں تھیں، جو بچیاں گڑیاں کھیلتی ہیں، تو میری سہیلیاں آ جاتی اور میرے ساتھ وہ کھیلتی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے تو وہ چھپ جاتی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بلا لیتے کہ تم کھیلو۔ تو گڑیاں جو کھیلتی تھی، 19 سال کی عمر میں شادی ہوئی، رخصتی ہوئی، اس کے بعد 20-21 سال کی عمر میں، وہ آج کل تو نہیں کھیلتی، بچہ جب کھیلتی تھی کچھ سال پہلے بھی لینے، اس عمر کی تو نہیں کھیلتی تھی جو شوق سے کھیلیں، روز کھیلیں، یہ نہیں ہوتا۔ اس وقت بھی یہ نہیں ہوتا تھا۔ کیا تھا؟ اس وقت کم عمر تھی تو یہ ہوتا تھا نا۔ اور غزوہ تبوک یا خیبر، غزوہ تبوک 9 ہجری کا ہوا اور خیبر 7 ہجری کو۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت بیان کی ہے، وہ اس میں یہی 2 باتیں کرتے ہیں کہ ان کو یاد مکمل طور پر نہیں تھا، تبوک تھا یا خیبر سے واپسی پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر پہنچے اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں ایک پردہ لٹکا ہوا تھا، اس کے پیچھے جب وہ پردہ ہٹا ہوا وغیرہ سے،
تو گڑیاں نظر آئیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا عائشہ یہ کیا ہے؟ آپ نے کہا یہ میری گڑیاں ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ایک گھوڑا رکھا ہوا ہے بنا ہوا اور اس کے کاغذ کے 2 پر ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا پھر یہ کیا ہے؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ گھوڑا ہے. تو آپ نے پوچھا اس کے پر کیوں ہیں؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے پر تھے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنسنے لگے. یہ روایت ہے صحیح بخاری کے اندر 4932 نمبر پر. تو 7 یا 9 ہجری اس وقت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کو 5-6 سال ہو چکے تھے. اس وقت بھی وہ گڑیاں کھیلتی تھی. تو کیا بات ہے کہ اس وقت زیادہ عمر نہیں ہوئی تھی، بچی تھی، زیادہ عمر کی نہیں تھی، اس لیے تو گڑیاں کھیلتی تھی. اور ایک روایت جو واقعہ افق ہے اس کی 5 ہجری کو ہوا. اس وقت جب بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعے کے بارے میں پوچھ گچھ کی تو انہوں نے کہا کہ باقی تو میں نے ان میں کچھ نہیں دیکھا غلط بات، لیکن ایک بات ہے کہ یہ کم سن ہیں، چھوٹی عمر کی ہیں. کیا گواہی دی؟ کم سن ہیں، چھوٹی عمر کی ہیں، آٹا گوندھ کر رکھتی ہیں اور سو جاتی ہیں، اور پیچھے سے بکری آتی ہے وہ آٹا کھا جاتی ہے. صحیح بخاری 4141 اور صحیح مسلم 2770 نمبر پر یہ واقعہ درج ہے. تو یہ کیا واقعہ بتاتا ہے کہ کم عمر تھی، کم عمر تھی. تو یہ سارے واقعات اور ساری روایات اس بات کو وزن دیتی ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی رخصتی کم عمر میں ہوئی، اور جیسا کہ انہوں نے خود بتایا کہ اس وقت ان کی عمر رخصتی کے وقت 9 سال تھی. تو یہ ہو گئے دلائل جو کہ ان کی رخصتی کی شادی کی عمر کو بتاتے ہیں. لیکن ان سب دلائل کو نہ مانتے ہوئے یہ کچھ جدید دور کے جدید محقق آ گئے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں مانتے. بھئی تم کیوں نہیں مانتے؟ بھئی لوگ نہیں مانتے ہماری بات. بھئی تم نے کیوں منوانی ہے؟ کیوں منوانی ہے؟ اگر تمہیں اس بات میں تسلی نہیں تو چپ ہو جاؤ، کہنا کہ ہم اس بات کو نہیں مانتے، ہماری اس بارے میں کوئی رائے نہیں ہے. لیکن نہیں، ہم نے مسلمانوں کو گمراہ کرنا ہے کہ ذخیرہ احادیث پر سے ان کا ایمان ضائع کرنا ہے کہ جب اب صحیح روایات پر اعتراض اٹھا دیں گے جو کہ اتھینٹک ہیں، صحیح ہیں، کافی ساری اسناد ہیں، درجن بھر سے زیادہ اسناد ہیں جن کی، ان کو اب جب نہیں مانیں گے تو باقی ذخیرہ احادیث کیا بچے گا؟ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس دلائل ہیں، کیا ہمارا استدلال ہے یہ روایت وہ روایت، یہ واقعہ وہ واقعہ. کون سا واقعہ؟ سارے ذخیرہ احادیث میں کہیں بھی یہ بات نہیں ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 19 سال تھی. سب جگہ 9 سال ہے. اور تاریخ کی ایک کتاب میں تاریخ دمشق کے اندر ابن عساکر نے لکھا کہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بہن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے 10 سال بڑی تھی. تو اس کو بنیاد بنا کر کہنے لگے کہ نہیں، باقی سارے راوی سارے محدثین بھول گئے، اصل بات یہی ہے بھئی باقی ساری روایات درجہ صحت میں اس روایات سے بڑھ کر ہیں، اور یہ روایت ان کے مقابلے میں کم درجہ صحت پر ہے. اور اگر آپ نے کہنا ہے کہ خطا ہو گئی ہے تو جہاں خطا نظر آ رہی ہے وہاں کہنا کہ عشرینہ کی جگہ عشرہ لکھا گیا. یہی ایک غلطی ہو گئی، راوی سے ہوئی یا کاتب سے ہوئی، بس. سارے باقی مورخین نے جنہوں نے لکھا ہے انہوں نے اسی روایت کو لکھا ہے. یہی ایک ہی سند ہے، ایک ہی روایت ہے. باقی جو 9 سال کے ہیں وہ کافی ساری اسناد ہیں اور ان کو تقویہ دینے والی بھی کافی ساری روایات ہیں. لیکن آپ نے نہیں ماننا. اس ایک روایت کی وجہ سے آپ نے ساری صحیح روایات کو، ساری حدیث کی کتب کو مورد الزام ٹھہرا دینا ہے، لیکن ماننا نہیں. صرف ایک جگہ جہاں پر آپ نے استدلال کرنا ہے. آپ کے پاس کوئی روایت واضح نہیں ہے،
آپ نے اپنا مطلب نکالنا ہے، اس روایت کو آپ نے مان لیا، تو یہ روایت ادھر ہی جو غلطی ہے ادھر ہی ہے، کاتب کی ہے یا راوی کی ہے، ادھر نہیں ہے۔ وہ کافی ساری اسناد ہیں، یہ ایک سند ہے، وہ سارے راوی بھول گئے، سارے لوگ بھول گئے، اور باقی واقعات جو ہیں وہ سارے غلط ہیں، صرف ایک جہاں 2 حروف کا مسئلہ ہے، آپ نے اس کو صحیح بنا کر استدلال کر لیا اور اپنا حساب کتاب کا کلیہ لگا لیا، تو آپ کا حساب، آپ کا کلیہ غلط ہے، اور صحیح روایات جو ہیں ان کے مطابق ہی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر رخصتی کے وقت 9 سال تھی، اور اس کو میں نے روایات بھی بیان کی جو کہ آپ ماننے کو تیار نہیں، اور اخلاقیات کی بات بھی کی اور میڈیکل کی بات بھی کی، تو سب طریقے سے 9 سال عمر ہی بنتی ہے، اور 9 سال کی عمر اخلاقیات کے لحاظ سے اور میڈیکل کے لحاظ سے فٹ آتی ہے، کوئی اعتراض نہیں بنتا، اور روایات تو ویسے بھی موجود ہیں۔